اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بیمار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بیماری ان کے گھر میں کبھی نہ آئے، وہ کبھی بھی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، کبھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں جس کی وجہ سے پیسے بھی لگے اور ٹائم بھی لگے۔ ظاہری بات ہے اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اسے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے اور مختلف ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے اور ہر ڈاکٹر کی رائے ماننا پڑتی ہے اور پیسے بھی لگانا پڑتے ہیں۔ تو مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے بیماری بالکل ختم ہی ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک مسئلے سے نکلتے ہیں، دوسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں، تیسرے میں پھنس جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے تیار ہوا ہی رہتا ہے۔ تو ایسے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، ہر مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے، ہر مشکل سے نجات پانے کے لیے، ہر بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی بابرکت اور مجرب عمل بتاؤں گا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید ہو۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر سے بیماری بالکل ختم ہو، اور اگر دوران بیماری آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کا مرض جاتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے گا، آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا کریں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، ہم اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ مایوس نہ ہوا کریں۔ جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اگر اس میں دیر ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہوا کرے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ضرور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں تو اللہ آپ کو دگنا عطا فرما دے۔ آپ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ اس سے دگنا آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے مانگا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ مایوسی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑ، انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، لیکن اللہ پر پختہ یقین جس بندے کا ہوتا ہے وہ انسان، وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں، انسان کو کبھی رسوائی نہیں ملتی جس کا یقین اللہ پر ہوتا، نبی پر ہوتا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے گا، اپنے نبی کے وسیلے سے عطا کرے گا، تو وہ بندہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہوتا۔ خدا کی مخلوق اس بندے پر مہربان ہوتی ہے جس بندے کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کر سکتے ہیں، ہر مصیبت سے نجات پانے کے لیے
آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی بابرکت عمل ہے، آپ اس کو ضرور کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے یہ آپ مایوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم اور کسی بھی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اللہ کے 3 صفاتی ناموں کا ورد کرنا۔ اللہ کے یہ صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا غفور، یا کریم۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے، جس ترتیب سے پڑھا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سن لیں۔ یا اللہ، یا غفور، یا کریم، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا غفور، یا کریم، یہ 2 مرتبہ ہوگی۔ اس طرح آپ نے ان 3 صفاتی ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ احتیاطاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی مرضی ہے اتنا آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر پریشانی آپ کے گھر سے نکل جائے گی اور بیماری سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر وقت وہ بیمار رہتے ہیں، بخار میں مبتلا رہتے ہیں، یا کسی کو کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو پھر بھی اس عمل کو کر کے اللہ سے دعا مانگیں کہ مولا میں نے تیرے پاک اور بابرکت ناموں کا وظیفہ کیا ہے، مولا اس پاک وظیفے کے صدقے تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں یا دیتی ہوں، مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، اس بیماری سے مجھے چھٹکارا دے اور مجھے ہر پریشانی سے نجات دے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی اپنے عزیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیں اللہ کی رحمتیں پھر آپ پر کس طرح برستی ہیں، بیماری کس طرح ختم ہوتی ہے اور آپ پریشانیوں سے کس طرح نکلتے ہیں اور خوشحالیاں کس طرح آپ کے قدم چومتی ہیں اور تندرستی آپ کے کس طرح قدم چومتی ہے، آپ خود دیکھیں گے اور مایوس کریں گے۔ تو یہ تھی اللہ کے بابرکت ناموں کی فضیلت و برکات، وظیفہ فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ان اچھی باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سمیت تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔